بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عابد حسین عادل لیکچرر شعبہ اردو چناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، او لیول کی ایک نظم ایبسٹریکٹ آرٹ، آج ہم انشاءاللہ اسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کے شاعر ہیں سید محمد جعفری۔ گویا یہ نظم سید محمد جعفری کی تحریر ہے۔ یہ صنف یعنی کون سی قسم سے اس کا تعلق ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مزاح ہے، مزاحیہ ہے، اور دوسرا ادب کے اعتبار سے نظم ہے، تو گویا یہ مزاحیہ نظم کہلائے گی۔ ماخوذ یعنی کہاں سے اخذ کی گئی ہے؟ سید محمد جعفری کی کتاب کا عنوان ہے شوخی تحریر، تو یہ شوخی تحریر سے ایبسٹریکٹ آرٹ نظم لی گئی ہے۔ بیٹے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں رنگوں کا حسین امتزاج آپ کو نظر آئے گا۔ یہ امتزاج صرف اس لیے ہے کہ یہ نظم ہی مزاحیہ ہے، اس لیے مختلف رنگ اس کے اندر بکھیرنے کی جستجو کی گئی ہے۔ اب اس سے قبل کہ ہم نظم کے اشعار کی جانب جائیں، کیونکہ یہ مزاحیہ نظم ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مزاح کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مزاح کی تعریف ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، بہت بڑے نکات گزرے ہیں ڈاکٹر وزیر آغا۔ وہ لکھتے ہیں کہ فرد یا معاشرے کی ناہمواریوں اور بد اعتدالیوں، گویا دونوں کے معنی بیٹے ایک ہی ہیں، یعنی خامیاں یا خرابیاں کو لطیف یعنی نازک انداز سے بیان کرنا مزاح کہلاتا ہے۔ کیا ہوا بیٹے؟ فرد یا معاشرے کی ناہمواریوں اور بد اعتدالیوں کو لطیف انداز سے بیان کرنا مزاح کہلاتا ہے۔ سو اس لیے یاد رکھیے گا، مزاح بنیادی طور پہ فرد یا معاشرے کی خامیوں کا نام ہے۔ یہ مزاح کی تعریف ہے۔ یہ بیٹے جب بھی اس پر کوئی سوال آئے گا تو وہاں آپ کو مزاح کی تعریف دینا لازمی ہے، تب آپ واضح کر سکیں گے، کیونکہ مزاح کے اندر خامیاں ہی بیان کی جاتی ہیں۔ انور مسعود لکھتے ہیں، جو آج کل کے دور جدید کے بہت بڑے مزاحیہ شاعر ہیں، انہوں نے مزاح کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے ریفرنس ہے بیٹے سارے، اگر مزاح کو نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپک پڑے۔ گویا مزاح کو کریدیں، اس کو کھرچیں، اس کی گہرائی میں جائیں تو انسان رونا شروع کر دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ فرد یا معاشرے کی خامیاں اور خرابیاں ہی تو ہوتی ہیں، یعنی وہ خامیاں اور خرابیاں جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہم کرتے جاتے ہیں اور اس کی ذرا بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ سو اس اعتبار سے انور مسعود لکھتے ہیں کہ مزاح کو نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آپ کو ایبسٹریکٹ آرٹ کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی۔ بیٹے اب میں نے کہا یہاں کہ فرد یا معاشرے کی ناہمواریوں کو لطیف انداز سے، اب آپ جانتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے لطیفہ کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ لطیفہ لفظ لطیف سے ہی ہے۔ اب لطیفہ کیا ہے، اس کی تعریف ہمیں جاننی چاہیے، اور یہ آپ کا ریفرنس ہے۔ ایسی بات جس سے دل نرم یا گداز ہو جائے اور زیر لب تبسم آئے، اسے لطیفہ کہتے ہیں۔ تو گویا ایسی بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر غصہ ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، الم ہے، کچھ ہی ہے، وہ دور ہو جائے، اور اس کے بعد زیر لب صرف چہرے کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر یا ہلکا سا چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار ہوں، ہمارے دانت بھی نظر نہیں آنے چاہیے، تو بیٹے اسے لطیفہ کہتے ہیں۔ اگر کہیں اس پہ ہم کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں، اگر ایسی بات جس کے اوپر ہمارا حلق تک نظر آ رہا ہے اور کسی بھی صورت میں ہماری ہنسی رکتی نہیں ہے، تو اس کو پھر بیٹے لطیفہ نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ جگت ہوگی، پھپتی ہوگی، یا پھکڑ پن ہوگا۔ تو یہ اس نظم کے اندر آپ کو لطیفے نظر آئیں گے، تو گویا مزاحیہ انداز میں معاشرے کی خامیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایسی بات جس سے دل نرم یا گداز ہو جائے، اسے زیر لب تبسم آئے، اسے لطیفہ کہتے ہیں۔ آگے بیٹے یاد رکھیے گا کہ نظم آپ کے پاس جو ایبسٹریکٹ آرٹ ہے وہ ادب ہے، لٹریچر ہے۔ ادب کیا ہے؟ ادب کی تعریف کا علم ہونا چاہیے۔ ادب زندگی کے سلیقے اور قرینے عطا کرتا ہے۔ بیٹے سلیقہ کسی کام کو اچھے انداز سے کرنا، اور قرینہ کام کو اس انداز سے کرنا کہ ہماری عزت میں، ہمارے وقار میں، ہماری شان میں اور ہماری پہچان میں اضافہ ہو۔ سو اس اعتبار سے گویا یہ ادب ہے، ایبسٹریکٹ آرٹ، اور اس کے اندر ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا گیا جس سے ہمارا مافی الضمیر خود ہی کہیں اس سے نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ چیزیں واقعی جو ایبسٹریکٹ آرٹ کے اندر ہیں
ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ سو اس اعتبار سے گویا یہ ادب ہے، اور ادب زندگی کے سلیقے اور کرینے عطا کرتا ہے۔ گویا یوں کہہ لیں کہ خامیوں کو لطیف انداز سے بیان کرنے کا ڈھنگ ہمیں بیان کرتا ہے۔ اب بیٹے اس کے بعد مزاح کے مقاصد کو جاننا ضروری ہے، تاکہ نظم کو پڑھنے سے قبل ہمیں پتہ چلے کہ جو مزاحیہ باتیں درمیان میں نظم کی آئیں گی وہ کیا مزاح کے مقاصد کو پورا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ بیٹے پہلا مقصد ہے نمبر 1، فرد یا معاشرے کی خامیوں کی اصلاح۔ جو بھی خامیاں معاشرے کے اندر پائی جائیں ہم نے انہیں درست کرنا ہے، انہیں ٹھیک کرنا، اور یہ ادب کا پہلا تقاضا ہے۔ تو گویا مزاح کا پہلا مقصد کیا ہے کہ ہم کیا ہے، خامیوں کو لطیف انداز سے بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے، وہ زیر لب تبسم بھی آئے، لیکن خامی کا ادراک بھی ہو جائے۔ جیسے انور مسعود نے کہا تھا کہ اگر ہم مزاح کو نچوڑیں تو آنسو ٹپک پڑیں، تو گویا خامیوں کی اصلاح اس کو دیکھ کے یہ نہ ہو کہ خامیاں ہم اپنی سنیں اور تن بدن میں آگ لگ جائے، نہیں، وہ طنز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بیٹے یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلا کام مزاح کا یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کی اصلاح کر سکیں۔ دوسرا مقصد ہے تفریح طبع، دل کو بہلانا۔ دل کو بہلانا، آپ جانتے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، تو اس لیے دوسرا مقصد دل کو بہلانے کا ہے۔ کوئی ہنسی کی باتیں یا تبسم کی باتیں بھی تھوڑی بہت اس میں ہوں گی۔ تیسری بات ایبسٹریکٹ آرٹ کے حوالے سے خاص طور پہ یاد رکھیے گا کہ یہ خوبی ہے، مزاح کا مقصد ہے ادیب یعنی ادب لکھنے والا، وہ شاعر ہو یا کوئی بھی فنکار یعنی مصور ہو، کی نظریاتی خامیاں، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اس کا جو تصور ہے، اس کی جو خامی ہے، اس کو واضح کرنا، بیان کرنا کہ اس کے اندر کمی بیشی رہ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی پیروی نہ کریں، ہم لکیر کے فقیر نہ بنیں، بلکہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح دوسروں تک بھی اس کو ہم پہنچاتے ہیں۔ تو بیٹے یہ مزاح کے مقاصد ہیں، اور اس سے پہلے میں نے مزاح کی تعریف آپ سے بیان کی، اور لطیفہ کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں۔ اب ہم ایبسٹریکٹ آرٹ بیٹے جو نظم ہے اس کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایبسٹریکٹ آرٹ کے معنی ہی کیا ہیں۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کے معنی ہیں اردو میں، کیونکہ ایبسٹریکٹ انگریزی کا لفظ ہے اور آرٹ بھی انگریزی کا لفظ ہے، تجریدی مصوری۔ تجریدی مصوری، تجرید کے معنی، اب میں اس کی آگے وضاحت کر رہا ہوں۔ تجرید کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا، یعنی الگ الگ کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا، تنہائی، اکیلا، خلوت، چھپا ہوا، علیحدگی، الگ۔ تو اس لیے بیٹے ایک چیز کو الگ کر دینا، آپ دیکھیں گے ایبسٹریکٹ آرٹ کے اندر جو بھی نمونے آپ کو نظر آئیں گے ان میں یہی چیزیں ہی نظر آئیں گی کہ کوئی ایک تصویر ہے، کہیں جسم بھینس کا ہے، گردن اونٹ کی ہے، پاؤں مسواک جیسے ہیں، ناک خطرناک ہے، وغیرہ۔ تو اس لیے کیا کرتا ہے اس میں مصور مختلف چیزوں کو لے کے اکٹھا کرنے کی جستجو کرتا ہے۔ تو تجرید کے معنی ہوئے ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا، الگ کرنا۔ بیٹے تجریدی مصوری کیا ہوگا؟ تجریدی مصوری ہو بہو نقالی یا عکاسی نہیں۔ عام طور پہ مصوری کیا ہوتا ہے، گھوڑا ہے تو اس کی تصویر بنا لی، کہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو اس کی تصویر بنا لی، تو یہ ہو بہو نقالی کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ نہیں، بلکہ علامتی انداز میں تخیل کی عکاسی ہے۔ خیالات جو بھی کہیں مصور کے ذہن میں مختلف خیالات ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، مختلف چیزوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کے اس کو یکجا کر کے بیان کر دیتا ہے، عکاسی ہے۔ گویا بکھرے خیالات کو یکجا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جو اس کے خیالات و تصورات ہیں، کہیں وہ اناناس میں نظر آ رہا ہے تو وہ لکھ دیا ہے، اس بنا دیا ہے، کہیں اس کو میز کے اندر نظر آیا تو وہ لکھ دیا وغیرہ۔ تو تجریدی مصوری بنیادی طور پہ بکھرے ہوئے خیالات کو یکجا کرنا اور مختلف ٹکڑوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال، جو بیٹے آپ کے سوال کا جواب بھی بن سکتا ہے پورا کا پورا، یہ ساری چیزیں جو ابھی تک بیان ہوئی ہیں بیٹے آپ کے جواب کا حصہ ہونی چاہیے۔ اس کا مرکزی خیال یہ بنتا ہے تجریدی آرٹ ایک فضول چیز ہے۔ یہ ہمیں شاعر گویا سید محمد جعفری بتانا چاہتا ہے، فضول چیز ہے یہ، ذوق جمال، گویا ہمارے جمال حسن کی پہچان اور اس کو پسند کرنے کا جو ذوق ہے، جیسے حدیث قدسی ہے، واللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت اور خوبصورت چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اسی طرح ہم بھی خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ذوق جمال کی تسکین کی بجائے الٹا طبیعت کو خراب کرتا ہے۔ کون سا چیز؟ تجریدی آرٹ۔ یہ نمائش دیکھنا کسی گناہ سے کم نہیں، مصوری براہ راست سمجھ میں آنے والی عکاسی ہوتی ہے، نہ کہ مصور عنوان دے کر یقین دلائے۔
کیونکہ تجریدی آرٹ میں باقاعدہ اس نے عنوان دے کے بتانا ہوتا ہے کہ اس میں یہ خیال، یہ تصور بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بیٹے یہ ایبسٹریکٹ آرٹ کے معنی اور مفاہیم سے آشنائی انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ آشنائی ہوگی تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ اب بیٹے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایبسٹریکٹ آرٹ کے نمونے، یہ 4 تصویریں میں نے ایبسٹریکٹ آرٹ کے نمونے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کیسے الجھے ہوئے کہیں دھاگے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو اس لیے کہیں سید محمد جعفری نے بھی یہی کہا کہ یہ تو دیوانے کا خواب لگتا ہے، یا یہ کام جو میں نے کیا تو یہ سخت گناہ کا تھا، گویا میں نے وقت بھی ضائع کیا اور اس کی خوشامد یعنی تعریف بھی کی۔ اب یہ دیکھیں، یہ تصویر بھی آپ کو نظر آئے گی، صفحے پہ بکھرے ہوئے رنگ ہے، ہمیں اس کا کیا پتا، تو گویا عوام الناس کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں، مجھے تو اس کی بالکل اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر اس نے بنا کے گویا تجریدی آرٹ کا ایک بڑا نمونہ۔ یہ دیکھیں، کوئی 2-4 پتنگ مل کے اس کے بعد کوئی ایک چیز بنی ہوئی ہے، اس کو کیوبزم بھی عام طور پہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ تجریدی آرٹ کے نمونے ہیں جو انسانی سوچ، اس کی فکر سے بالاتر ہیں۔ مصور خود ہمیں اس کی پہچان دیتا ہے۔ اب بیٹے اشعار کی وضاحت کی جانب میں جاؤں گا، کیونکہ یہ نظم آپ کی 28 اشعار پر مشتمل ہے۔ کتنے؟ 28 اشعار پر مشتمل ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ پہلی نشست میں چند اشعار گویا کم و بیش 8 یا 10 تک واضح کروں، اور اس کے بعد پھر لیکچر کا دوسرا حصہ دوسری نشست میں ہوگا اور باقی اشعار کی وضاحت کروں گا، کیونکہ اس قدر ممکن نہیں ہوتا کہ اتنا طویل لیکچر کسی بھی صورت میں وہ ریکارڈ کر کے اس کو واٹس ایپ کیا جا سکے۔ تو اس لیے اب ہم اشعار کی وضاحت کی جانب جا رہے ہیں، اور جو چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں سو ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی چلیں گی۔ جی بیٹے پہلا شعر ہے، ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے۔ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے ایبسٹریکٹ آرٹ کی ایک نمائش اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کہیں تصاویر رکھی جاتی ہیں اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کی تھی ازراہ مروت، از کے معنی سے، راہ کے معنی راستہ، مروت لحاظ کرتے ہوئے، گویا لحاظ کے راستے پر حیا اور شرم کرتے ہوئے، ستائش تعریف، میں نے اس کی تعریف کی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ نمائش کوئی اس قابل نہیں تھی کہ کسی بھی صورت میں اس کی تعریف کی جائے، تو یہ جھوٹی تعریف ہے، یہ خوشامد ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایبسٹریکٹ آرٹ کی نمائش دیکھی اور میں نے لحاظ کرتے ہوئے اس کی تعریف بھی کر دی۔ اب اس کا مفہوم ہر شعر میں لکھوں گا اور اس کے ساتھ اس کا مفہوم بھی ہوگا کہ میں نے ایبسٹریکٹ آرٹ کی نمائش دیکھی تھی اور لحاظ کرتے ہوئے اس کی تعریف کی تھی، گویا میں نے خوشامد یا جھوٹی تعریف کر دی جو کسی صورت میں ہمیں روا نہیں ہے۔ گویا یہاں آپ کو پہلی خامی نظر آئے گی، جھوٹی تعریف۔ فرد یا معاشرے کی خامیاں ہیں کہ ہم لوگوں کا دل نہ ٹوٹے، غلط چیز کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں جو ایسا ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو گویا اب دوسرا شعر ہے بیٹے، آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں۔ گویا یہ نمائش دیکھی اور نمائش دیکھنے کے بعد میں نے گویا 2 گناہ کیے۔ 2 گناہ کون کون سے کیے؟ پہلا گناہ یہ ہے کہ وقت ضائع کیا، دوسرا گناہ یہ ہے کہ جھوٹی تعریف خوشامد کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹی تعریف کرنا کسی بھی صورت میں روا نہیں۔ کوئی سچی تعریف بھی کرے تو حدیث کے مطابق کیا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، کیونکہ انسان میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو گویا لحاظ کرتے ہوئے جھوٹی تعریف کر دی، تو 2 گناہ، دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں۔ تو سزا کون دے رہا ہے؟ ضمیر ہے، وہ بار بار ملامت کرتا ہے، دستک دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا، تو شرم آتا ہوں جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس نمائش میں گئے وہاں کیا دیکھا، سناؤ، تو شرم محسوس ہوتی ہے، گویا اپنے آپ میں نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ مفہوم ہے؟ میں نے 2 گناہ کیے، وقت ضائع کیا اور جھوٹی تعریف کی، اس پر لوگ پوچھتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے۔ جی بیٹے ہمارے پاس تیسرا شعر ہے، صرف کہہ سکتا ہوں اتنا ہی وہ تصویریں تھیں، یار کی زلف کو سلجھانے کی تدبیریں تھیں۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے، اب مفہوم اگر پہلے دیکھ لیں تو آسانی ہوگی، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ تصویریں محبوب کی زلفوں کو سنوارنے کے طریقے تھے۔ گویا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ بات تفریح طبع کی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یار کی زلفوں کو سلجھانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام جو کہ ناممکن سا ہو۔ تو اس لیے صرف کہہ سکتا ہوں اتنا ہی وہ تصویریں تھیں، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بس وہ تصویریں تھیں، گویا اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی اور وہ کسی بھی صورت میں لا حاصل تھیں اور لا یعنی تھیں۔ یار کی زلف کو سلجھانے کی تدبیریں تھیں، جیسے محبوب کی زلف کو سر کرنا عاشق کے لیے ناممکن سا ہوتا ہے، گویا ایسے ہی ہے ان تصویروں کا سمجھ آ جانا ہمارے خیال اور تصورات سے بالاتر چیزیں ہیں۔ تو گویا وہ تصویریں کیا تھیں؟ گویا وقت ضائع کیا گیا، ملک کا، قوم کا، عوام الناس کا۔
चौथा शेर है बेटे, एक तस्वीर को देखा जो कमाल फन थी, गोया फन यानी हुनर में कामिल थी, मुकम्मल थी, लोग उसकी बड़ी तारीफें कर रहे थे, गोया जमीन व आसमान के कलावे मिलाए जा रहे थे। वो तस्वीर कैसी थी? भैंस का जिस्म, गोया भैंस का जिस्म था, उस जिस्म पर एक ऊंट की सी गर्दन थी। तो अब बेटे यहाँ आपको तजरीद का मामला नजर आएगा कि बिखरे हुए ख्यालात को यकजा करना, टुकड़े टुकड़े हैं उनको मिला देना। यहाँ भैंस का जिस्म है और ऊंट की गर्दन है, तो किसी गर्दन थी। मफहूम बेटे क्या है कि एक शाहकार तस्वीर देखी कि भैंस के जिस्म पर ऊंट की गर्दन लगी थी। पांचवा शेर है बेटे, टांग खींची थी कि मिसवाक जिसे कहते हैं, नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं। तो गोया वो जो शाहकार तस्वीर थी उसकी आगे तफसील आ रही है कि उसकी टांगें इस तरह की बनी हुई थी कि जैसे मिसवाक। यहाँ भैंस है, यहाँ ऊंट है, यहाँ मिसवाक है। ये बिखरे हुए ख्यालात हैं, टुकड़े टुकड़े को अलग किया जा रहा है। गोया यूं कह लें कि मुसव्विर के जहन की परेशानियां हैं जिसको उसने यकजा करने की कोशिश की और आम लोगों की समझ से बालातर है, इसलिए सिवाय इसके कि दोनों गुनाह हैं और कुछ भी नहीं। नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं, और उसकी जो नाक बनाई गई थी वाकई उसको खतरनाक जिसको देख के लोग डर जाएं। उसकी टांगें मिसवाक जैसी थी जबकि नाक इंतहाई खतरनाक थी। तो ये वो खामियां हैं जो जिसका तज़किरा किया जा रहा है कि वो सारी की सारी चीज़ें किसी सूरत में इंसान की समझ के मुताबिक नहीं थी, बल्कि समझ से बालातर और अवामुन्नास के काम की नहीं थी। जी बेटे, छठा शेर है, नक्शे महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था। गोया महबूब की तस्वीर को मुसव्विर ने सजा रखा था, बना के उस फ्रेम के अंदर लगाया हुआ था। मुझसे पूछो तो तपाई पे खड़ा था। अगर मुझसे पूछे, महबूब तो इंतहाई खूबसूरत परी चेहरा होता है, लेकिन अगर मुझसे कोई उसकी तफसील पूछे तो बता सकता हूँ, तपाई छोटे मेज को कहते हैं जो बड़े मेज के साथ है, उसके ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे घड़ा पड़ा हुआ है। अब पता नहीं उससे मुसव्विर क्या ख्याल लेना चाह रहा है, हमारी समझ से बालातर है। तो गोया ये वो चीज़ें हैं सारी की सारी जो फ़र्द या माशरे की खामियां हैं। बेटे मफहूम है, मुसव्विर ने महबूब की तस्वीर ऐसी बनाई जो मेरे मुताबिक मेज़ पर घड़ा लग रहा था। सातवां शेर है बेटे, ये समझने को कि ये आर्ट की क्या मंजिल है, एक नकाद से पूछा जो बड़ा काबिल है। बेटे नकाद कहते हैं तनकीद करने वाला, वो या किसी की चीज़ के बारे में अच्छी और बुरी राय देना और उसके बाद उसको तराजू पर तोलने वाला शख्स नकाद कहलाता है। कि मैंने इस तस्वीर की रहनुमाई के लिए क्या किया, एक नकाद से पूछा कि भाई बताओ आखिर ये कैसा फ़न है, ये समझने को कोई आर्ट की क्या मंजिल है, आखिर मुसव्विरी की कौन सी मंजिल है, कौन सा मुकाम और मर्तबा, ये कौन सा छुपा हुआ फ़न है। मैंने एक नकाद से पूछा। फन को समझने के लिए काबिल तनकीद निगार तनकीद करने वाले से पूछा कि इस आर्ट का क्या मुकाम है। वो या आपको यहाँ फर्द या मुआशरे की खामी नजर आ जाएगी कि अब उस तस्वीर को खुद समझ भी नहीं सकते। उस तस्वीर को सहारे और बिसाखियों से लेके चलना है, तब उसकी बात समझ आएगी, वरना और कुछ नहीं। जी बेटे, इस पहली नशिस्त का आखिरी शेर पढ़ते हैं क्योंकि लेक्चर तवील हुआ चाहता है, फिर बकिया अशार इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होंगे। मुझसे कहता था लकीरों में भी रानाई है, मैं ये कहता था कि नाकिस मेरी बीनाई है। वो नकाद क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो लकीरें लगी हुई हैं दाएं से बाएं ऊपर से नीचे, इसमें भी खूबसूरती है। मैं ये कहता था नाकिस मेरी बीनाई है, तो नतीजा ये निकला कि मैंने कहा कि फिर इसका मतलब मेरी नज़र कमज़ोर है, बीनाई नज़र, मेरी नज़र कमज़ोर है, वरना और इस तस्वीर के पल्ले तो कुछ भी नहीं है। तो वो या मफहूम है, कहने लगा सारी खूबसूरती लकीरों में है, जबकि मुझे लगा मेरी नज़र कमज़ोर है। तो बच्चों ये देख रहे हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर सिर्फ उसकी खामियां ही बयान की गई हैं, गोया जिसके ज़रिए कि झूठी तारीफ या कि कहीं वक्त ज़ाया करना। बहरहाल इसके अंदर मज़ाह के तमाम तर तकाज़े पूरे हो रहे हैं, फ़र्द या मुआशरे की खामियां भी हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं तफरीह तबाह की बातें भी हैं कि मेरी बीनाई कमज़ोर है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ तीसरे नंबर पे जो मुसव्विर हैं उनकी नज़रियाती खामियों को भी बयान किया गया है। बकिया बातें इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।